کہ حلال اور حرام یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ کوئی بندہ، کوئی دوسری مخلوق، چاہے اس کا جتنا بھی مرتبہ ہے، جتنا بھی علم ہے، وہ کوئی بندہ کسی چیز کو اپنی مرضی سے نہ حلال کر سکتا ہے اور نہ ہی حرام کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو، جو اللہ نے تمہارے لیے یہ چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو، ان کو حلال ہی رہنے دو۔ اور 8ویں سپارے کے اندر فرمایا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، جو اللہ نے خوبصورتی اپنے بندوں کے لیے حلال کی ہے اور جو پاکیزہ چیزیں ہیں، کون ہے جو اس کو حرام کہتا ہے؟ یعنی اللہ کی جو حلال کردہ چیزیں ہیں ان کو حرام کرنا یا اللہ کی حرام کردہ چیزیں ان کو حلال کرنا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ صرف اللہ ہی ہیں جو کہہ سکتے ہیں یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ اور اس لیے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تم اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولا کرو کہ اپنی مرضی سے جس چیز کو تم مرضی کہہ دو یہ حلال ہے اور جس کو مرضی کہہ دو یہ حرام ہے۔ یعنی یہ اللہ کا اختیار ہے، اس میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ جو مشرکین مکہ تھے اور اسی طرح جو پہلی قومیں تھیں ان کے اندر یہ بیماری پائی جاتی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کہہ دیتے تھے اور کسی چیز کو حرام کہہ دیتے تھے، اور یہ ہے کہ یہ فلاں بندے کے لیے حلال ہے، فلاں بندے کے لیے حرام ہے، یہ اپنی مرضی سے وہ یہ تقسیم کر دیتے تھے۔ تو یہ 7ویں سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی تھوڑی سی باتیں جو ہیں وہ ذکر کی ہیں۔ فرمایا وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، وہ کہتے تھے یہ جانور جو ہیں یہ اور یہ کھیتی جو ہے یہ ممنوع ہے، یہ حرام ہے، لا يطعمها الا من نشاء، جس کو ہم چاہیں گے بس وہ کھا سکتا ہے ورنہ اس کے علاوہ کوئی بندہ نہیں کھا سکتا۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَ ظُهُورُهَا، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن پر سواری کرنا حرام ہے، یہ اپنی مرضی سے انہوں نے حرام کر دیا کہ اس پہ سواری کرنا حرام ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اگلی آیت میں فرمایا قالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، ان جانوروں کے پیٹ میں، یہ جو جانور ہیں اس کے مادہ کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے اوپر حرام ہے، یعنی کسی کے لیے حلال ہے اور کسی کے لیے حرام کر دیا۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر وہ مردہ بچہ پیدا ہوا تو پھر وہ عورت بھی کھا سکتی ہے، مرد بھی کھا سکتے ہیں، سب کے لیے حلال ہے۔ تو یہ تقسیم الٹی سیدھی جو ہے انہوں نے اپنی طرف سے کی ہے، اور فرمایا کہ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کی یہ جو انہوں نے اپنی زبان سے غلط بیانی کی ہے اللہ تعالیٰ اس کا ان کو بدلہ دے گا۔ اور اسی طرح قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اپنے معبودوں کے نام پہ اپنی اولاد کو ذبح کرنا جائز سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے فلاں بت جو ہے اس کے نام پر اپنے بیٹے کو ہم نے ذبح کرنا ہے، اس سے وہ خوش ہوگا، ہماری مصیبتیں ٹلیں گی اور بیماریاں ختم ہوں گی، اس کو وہ حلال کرتے تھے۔ تو فرمایا اللہ نے تو یہ اولاد کا قتل حرام کیا ہے، تو یہ اپنے بتوں کی خوشنودی کے لیے، ان کی رضامندی کے لیے اس کو حرام کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قد ضلوا وما كانوا مهتدين، یہ ان کی گمراہی ہے، یہ ہدایت والا راستہ نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا اس میں سے اپنی مرضی سے کئی چیزیں انہوں نے حرام ٹھہرا لی۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ، انہوں نے کئی جانور ہیں ان کو حرام کیا اپنے اوپر۔ سب سے پہلا بحیرہ، ایک جانور، ایک اونٹنی جو ہے اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دی کہ اس کا نہ تو دودھ ہمارے لیے جائز ہے اور نہ ہی کوئی بندہ اس کا دودھ پی سکتا ہے، اس کا دودھ نکالنا حرام ہے، کوئی بندہ اس پہ سواری نہیں کر سکتا اور کوئی بندہ اس کا دودھ نہیں نکال سکتا، یہ ہمارے بتوں کے لیے بس ہم نے چھوڑ دیا، وقف کر دیا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ، اللہ نے تو اس کو حرام نہیں کیا، اللہ نے تو اس کا دودھ حرام نہیں کیا، اس پر سواری حرام نہیں کی، تم نے اپنی مرضی سے اس کو حرام ٹھہرا لیا ہے۔ اسی طرح
دوسرا فرمایا کہ ولا صائبۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح صائبہ جانور جو ہے، اور وصیلۃ، اور حام اس جانور کو کہتے ہیں جس سے مخصوص بچے پیدا ہو گئے، مثلا اتنے بچے جو ہے اس سے جانور سے پیدا ہو گئے، لہذا اس کے بعد یہ جانوروں کے نام پہ وقف ہے، اب اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح صائبہ وہ جانور ہے جس کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا، اور وسیلہ جس جانور نے دو جو ہے وہ مؤنث بچے پیدا کیے، دو مادہ بچے اکٹھے پیدا کیے، درمیان میں کوئی نر بچہ پیدا نہیں ہوا، جس اونٹنی نے دو مادہ بچے اکٹھے پیدا کیے، ایک بچہ پیدا ہوا اور بعد میں دوسرا بھی مادہ پیدا ہوا، تو یہ بھی جانور جو ہے بتوں کے نام پہ وقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جانوروں کو تو ہم نے حرام نہیں کیا، اپنی طرف سے کیوں ان کو حرام کرتے ہو، کیوں اللہ کا اختیار جو ہے استعمال کرتے ہو، کیوں ان جانوروں کو حرام کرتے ہو۔ تو یہ یاد رکھیں کہ کسی چیز کو حلال کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا وصف ہے، کسی اور ذات کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ کا معمول تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ عصر کے بعد ساری بیویوں کے پاس چکر لگایا کرتے تھے، سب کے ساتھ گپ شپ لگاتے تھے، سب کو ذرا جو ہے وہ ان کی دلجوئی کرنے کے لیے آپ عصر کے بعد چکر لگایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس ذرا تھوڑی دیر زیادہ آپ ٹھہر گئے، تو حضرت عائشہ فرماتی میرے دل میں رشک آیا کہ ہم سے زیادہ اس کے پاس کیوں ٹھہر گئے ہیں، اور ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو شہد پیش کیا تھا، آپ نے شہد کھایا تھا۔ تو ہم نے ایک منصوبہ بنایا کہ کسی طریقے سے وہ شہد بند ہو اور نبی علیہ السلام زیادہ دیر ان کے پاس نہ ٹھہرا کریں، کیونکہ وہ شہد پلاتی ہیں، اس وجہ سے آپ زیادہ ان کے پاس ٹھہر گئے۔ تو حضرت عائشہ کہتی میں نے اور حضرت حفصہ نے پلاننگ کی اور منصوبہ بنایا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی نبی علیہ السلام آئیں گے نا، تو ہم نے کہنا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تو چلو پلاننگ ہو گئی، تو غالباً حضرت حفصہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے کیا کھایا ہے، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک گوند سی ہوتی ہے درختوں کے اوپر، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ شہد کی مکھی نے اس درخت سے جو ہے وہ چوسا ہو اور اس کے اندر مغافیر کی بدبو شہد کے اندر شامل ہو گئی ہو، اس کی وجہ سے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں پر قسم کھا لی کہ آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ تو شہد ایک حلال چیز تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے عارضی طور پر قسم کھا کے اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا۔ تو اللہ کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیات نازل فرما دی یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے نبی جو اللہ نے چیز حلال کی ہے آپ اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کر رہے ہیں۔ اللہ حلال کرتا ہے اور اللہ ہی حرام کرتا ہے، کسی نبی کو بھی یہ اللہ نے اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام کہہ سکے۔ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ اللہ کا پیغام تو قوم کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے یہ چیز حلال کی ہے اور یہ حرام کی ہے۔ مثلا ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، آپ کے ایک ہاتھ میں ریشم تھا اور ایک ہاتھ میں سونا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو میری امت کے مردوں کے لیے حرام کیا ہے اور عورتوں کے لیے حلال کیا ہے۔ تو اللہ کے جو نبی ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز اللہ نے حلال کی ہے، یہ حرام کی ہے۔ تو نبیوں کو اختیار نہیں ہے کہ کسی چیز کو اپنی مرضی سے حلال کہیں، اپنی مرضی سے حرام کہیں۔ اور قرآن مجید میں جو فرمایا کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ جو نبی ہیں یہ تمہارے لیے حلال چیزوں کو حلال بتاتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور بری چیزوں کو حرام بتاتے ہیں۔ تو یہ یحرم اور یحل اس کا مطلب ہے حلال اور حرام بتانا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کسی چیز کو حلال کرتے ہیں یا کسی چیز کو حرام کرتے ہیں۔ حلال کرنا یا حرام کرنا یہ اللہ کی ذات کا وصف ہے، کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، کہ میں تمہارے لیے وہ بعض چیزیں حلال کرنے آیا ہوں جو پہلے تمہارے اوپر حرام تھیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حلال کرتا ہے اور مجھے بتاتا ہے، میں تمہیں وہ خبر دیتا ہوں کہ یہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ تو یہ کسی چیز کو حلال کرنا یا حرام کرنا یہ صرف اللہ کی ذات کا وصف ہے۔ کتنا مرضی بڑا علم والا ہو، وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو نہ حرام کر سکتا ہے نہ حلال کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہودیوں نے اپنے عالموں کو، اپنے راہبوں کو اپنا رب بنا لیا۔ تو جو ایک یہودی عالم تھے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، پہلے یہودی عالم تھے بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے آ کے سوال کیا اللہ کے رسول قرآن مجید کہتا ہے کہ یہودیوں نے اپنے عالموں کو، راہبوں کو رب بنا لیا، جبکہ ہمارے اندر آج تک کسی نے رب نہیں بنایا ان کو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بتاؤ جس چیز کو وہ حلال کہتے تھے تم بھی حلال کرتے تھے اس کو، اور جس کو وہ حرام کرتے تھے تم بھی اس کو حرام سمجھتے تھے۔ کہا اللہ کے رسول ایسے ہی تھا۔ فرمایا یہی تو رب بنانا ہے کہ اگر آپ کسی عام آدمی کو، اللہ نے اس کو حلال نہیں کیا چیز کو، لیکن آپ کے عالم نے کہہ دیا یہ حلال ہے، آپ اس کو حلال سمجھنے لگے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو رب بنا لیا، کہ حلال اور حرام کرنا صرف رب کا وصف ہے، کسی عالم کا نہیں ہے۔ اس وجہ سے جتنے بھی بڑے علم والے لوگ گزرے ہیں، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ جتنے بھی حضرات گزرے ہیں، یہ اگر کوئی ایسی چیز جو حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں، لیکن اس کے اندر خرابی وہی پائی جا رہی ہے جو پہلے زمانے کی حرام چیزوں میں پائی جاتی تھی، تو وہ اس چیز کو حرام نہیں کہتے بلکہ اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ حلال اور حرام کرنا کس کی ذات کا وصف ہے؟ اللہ کی ذات کا وصف ہے۔ مثلا پہلے جو ہے شراب تھی، اس کو قرآن مجید نے کہا حرام ہے۔ آج کے دور میں بانگ ہے، چرس ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ تو حدیث میں کہیں نہیں ہے چرس حرام ہے، تو اب ہے تو اس کے اندر وہی نشہ، اس کے اندر وہی خرابی ہے جو ان چیزوں کے اندر تھی، تو اس لیے ایسی چیزوں کے بارے میں حرام نہیں کہیں گے، اس کے اندر مکروہ کہیں گے۔ مکروہ کا مطلب ہے کہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، کیونکہ جو بھی نقصان دینے والی چیز ہے اور جو بھی عقل کو خراب کرنے والی چیز ہے، جو بھی انسانی طبیعت کے لیے مضر چیز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اسی طرح سگریٹ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ کسی چیز کو حلال کہنا یا حرام کہنا نہ کسی عالم کا وصف ہے، نہ کسی نبی کا وصف ہے، نہ کسی نیک ولی کا وصف ہے، یہ صرف اللہ کی ذات کا وصف ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی چیز پسند نہ ہو یا کوئی چیز جو ہے وہ آپ نہ کھانا چاہیں تو یہ تو کہہ سکتے ہیں مجھے اس سے پرہیز ہے یا میں یہ پسند نہیں کرتا، لیکن کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کہنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ بعض ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بندہ کہتا ہے آپ کی چیز ہے، کوئی بندہ جو ہے اس میں چکھنے لگا ہے، او بھائی تیرے لیے یہ حرام ہے۔ اسی طرح جو ہے کہ بھائی میرے بغیر تو اگر کھانا شروع کرے تیرے لیے حرام ہے، یہ چیزیں جو ہے بڑے غلط لفظ ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ، کون ہے جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام بتاتا ہے؟ تو اس لیے اس کے اندر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالکل یہ جو ہے وہ دو ٹوک بات کی ہے، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، ان کافروں کے، مشرکوں کی جو سوچ ہے اس کے مقابلے میں یہ بھی چیز حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، بہت ساری چیزیں اپنی مرضی سے جو حرام کر دیں، تو اس کے میں فرمایا قل لا اجد، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے میں اپنی وحی کے اندر جو میری طرف وحی ہوئی ہے اس کے اندر میں حرام نہیں پاتا کوئی چیز، الا ان یکون میتۃ، سوائے ان چند چیزوں کے۔ نمبر ایک مردار، میتۃ مردار، اس میں تفصیل میں انشاءاللہ ہم آئندہ بات کریں گے، بس یہ چند چیزیں جو ہے فرمایا کہ یہ بڑی بڑی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں۔ میتۃ مردار جو ہے خود بخود جو جانور مر جائے وہ حرام ہے، او دما مسفوحا، یا وہ خون جو بہنے والا ہو، جب جانور ذبح کرتے ہیں تو جو خون بہتا ہے فرمایا وہ اللہ نے حرام کیا ہے، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت اللہ نے حرام کیا ہے، فإنہ رجس، گندگی ہے، او فسقا اہل لغیر اللہ، یا پھر وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور بت، کسی اور معبود کے نام پر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، تو فرمایا یہ چند چیزیں میں جو ہے اپنی وحی کے اندر حرام پاتا ہوں، اس کے علاوہ باقی جو چیزیں تم نے اپنے اوپر حرام کی ہیں وہ تمہاری زبان کی باتیں ہیں، اللہ نے اور کسی چیز کو حرام نہیں کیا ہے۔
تو وہ علیحدہ بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں اور قرآن مجید کی دیگر آیات کے اندر جو چیزیں حرام ہیں اللہ نے وہ تفصیل کے ساتھ بتا دی ہیں. وہ انشاءاللہ آئندہ ہم اس کی تفصیل میں وہ جائیں گے اور اس میں عرض کریں گے کیا کیا چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں. تو اس میں مین چیز جو ہے فرمایا کہ جو تم کہتے ہو کہ یہ جو فصل ہے، مثلا وہ کہتے تھے یہ ہمارے بتوں کے نام کی فصل ہے، لہذا جو بتوں کے نام کی فصل ہے اس میں سے ایک دانہ بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے. کیوں؟ یہ ہم نے ان کے نام کی نظر کر دی ہے، یہ ان کی نیاز ہے، اس میں سے کوئی چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہے. تو یہ چیز بالکل غلط ہے. اسی طرح کہتے تھے یہ جانور جو ہے وہ اس کے نام کا ہو گیا ہے، اب ہم نے وقف کر دیا ہے، نہ اس پر سواری کر سکتے ہیں، نہ اس کا دودھ پی سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ اللہ کی جو حلال کردہ چیزیں ہیں ان کو حرام نہ کرو، اس میں سے کھاؤ. کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. تو آج کی جو بات ہے مکمل اس کا حاصل یہ ہے کہ کسی چیز کو ہم اپنی مرضی سے نہ حلال کہہ سکتے ہیں اور نہ حرام کہہ سکتے ہیں. یہ اختیار اللہ کا ہے. یہ اختیار اگر کوئی بندہ استعمال کرے گا تو بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی گمراہی ہوگی. قد ضلوا وما كانوا مهتدين، فرمایا کہ وہ بندہ گمراہ ہوگا اور راہ ہدایت سے ہٹ